وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اور داود اور سلیمان کو بھی یاد کرو اذ یحکمان فی الحرث جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں اذ نفشت فیہ غنم القوم جب چر گئی تھیں اس میں لوگوں کی بکریاں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے ہم اس فیصلے کے وقت حاضر تھے ہم موجود تھے اپنی صفات کے اعتبار سے ہم سن رہے تھے دیکھ رہے تھے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ پس ہم نے سکھا دیا اسے یعنی اس فیصلے کو پس ہم نے سجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو یعنی سلیمان علیہ السلام کو ہم نے بہتر فیصلہ سجھا دیا سمجھا دیا اللہ رب العالمین کی دین ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے تو انسان اپنے علم سے پوری طرح فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان جو ہے وہ بالکل صحیح راستے پر پہنچتا ہے علم حاصل کرنا ہو علم حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر اس وقت میرے خیال میں جنریٹر چل رہا ہے جنریٹر پہ اے سی چلانا بہت نقصان دہ ہے جنریٹر پہ ہیوی ہو جاتا ہے ہاں جی جنریٹر پہ اے سی نہیں چلانا نا تو میں بتا رہا تھا کہ بس بند کر دیں ہاں جی کہ علم بھی اللہ کی دین سے حاصل ہوتا ہے علم بھی ایک انسان کے جی میں محنت کر کے علم لے لوں گا اپنی کوشش سے لے لوں گا انسان اپنی کوشش سے علم بھی حاصل نہیں کر سکتا جس طرح علم اللہ کی نعمت ہے جس طرح اور اللہ کی نعمتیں ہیں مال ہے دولت ہے دیگر چیزیں ہیں تو وہ چیزیں بھی انسان کو اپنی محنت سے نہیں ملتی انسان محنت کرے اللہ کا فیصلہ ہو تو انسان کو مال مل جاتا ہے دولت مل جاتی ہے اصل چیز اس میں انسان کی محنت نہیں ہوتی اصل چیز اللہ کی دین ہوتی ہے لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرے انسان اپنی کوشش کرے علم کے معاملے میں بھی اصل اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ کی دین ہوتی ہے تو علم حاصل ہوتا ہے صرف یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر علم سکھانے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے
حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے قصے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اللہ نے سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، حکمت نازل فرمائی یعنی سنت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کس نے سکھایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہے، عام انسان کو بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو یہ علم یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے یہ دین، اللہ کا نور، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے، یہ ہر بندے کو، ہر ایرے غیرے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کہ جی یہ میں اتنی محنت کروں گا مجھے خود بخود حاصل ہو جائے گا، محنت کے باوجود بھی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محنت کرنے کے باوجود بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو علم ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ کئی لوگ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن اصل میں علم تو اللہ کی طرف سے ایک فہم ہوتا ہے، وہ ذہن کھلے گا تو وہ فہم ذہن کے اندر، سینے کے اندر جائے گا، وہ ذہن سینہ کھلے ہی نہ تو اسی لیے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہیں سکھائیں گے۔ سورہ بقرہ میں وہ جو سب سے لمبی آیت ہے جس کو آیت المداینہ یا آیت الدین کہتے ہیں، قرض والی آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے لین دین کے معاملے کو لکھنے کا حکم دیا ہے، اس آیت کریمہ کے آخر میں ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں سکھائیں گے۔ سینہ تو اللہ نے کھولنا ہے، اگر اللہ سینہ ہی نہیں کھولیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ بہرحال علم، فہم اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں جو میں نے ساری بات کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں انسان محنت نہ کرے، انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری محنت کرے اور اللہ رب العالمین سے علم کی دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے علم سکھا دے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں دعا سکھائی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میرا علم میں اضافہ فرما۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے، یا ہم جامع دعا کریں، وہ جو لمبی دعا ہے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سجھا دی۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہو، اب کون اپنے علم کا صحیح موقع پر صحیح استعمال کرے گا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی کو موقع پر آئی تھی یاد نہ آئے، کسی کو موقع پر اس سے متعلقہ حدیث مبارکہ یاد نہ آئے، ویسے یاد ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو یاد آ جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں جس کے پاس علم زیادہ ہے تو اسے ہی اللہ سکھائیں گے۔ ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی چھوٹے ہوں، ابھی ان کے پاس اتنا علم نہ ہو جتنا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا، وہ والد بھی تھے اور وہ بھی نبی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، لیکن بہرحال اللہ کی دین، اللہ جس کو سکھا دے، جس کو سجھا دے۔ تو اجتہاد حضرت سلیمان علیہ السلام کا درست تھا، حضرت داؤد علیہ السلام اجتہادی طور پہ یہاں غلطی کھا گئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ علم اور حکمت ہم نے دونوں کو دے رکھی تھی، وہ بھی اللہ نے دی تھی، وہ بھی انہوں نے خود حاصل نہیں کی تھی، محنت انہوں نے کی، اللہ رب العالمین نے حکمت اور دانائی بھی دے رکھی تھی۔ اب حکمت اور دانائی کے بعد اب صحیح فیصلہ کون کرتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی دین ہوتی ہے۔ جی دونوں نبی تھے، دونوں نبی تھے۔ ووارث سلیمان داود، سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث بنے، یعنی نبوت میں، تو دونوں نبی تھے۔ جب دونوں موجود تھے، یہ ضروری نہیں ہے،
وراثت میں یہ ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد ملے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے, تو وارث ایک انسان جو ہے وہ زندگی, یہاں وراثت مراد مال کی وراثت نہیں ہے, مال کی وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے, یہاں مراد نبوت کی وراثت ہے, یہاں مراد نبوت کی وراثت ہے. جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی, ربی حب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب, اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو یہاں وراثت سے مراد دینی وراثت ہے, نبوی وراثت. آل یعقوب کا ذکر ہے جو میرا بھی وارث اور آل یعقوب کا بھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے. تو یہاں سے محسوس ہوتا کہ دونوں موجود تھے ایک ہی وقت میں اور دونوں نے فیصلہ کیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کی تائید فرمائی ہے, اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں ڈالی تھی. تو اجتہادی طور پر اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی بات غلط بھی ہو گئی تو کم از کم ایک اجر تو انہیں بھی مل گیا محنت کرنے کا, اجتہاد کرنے کا. لیکن جو صحیح اجتہاد تھا اس بارے میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا. اس پہ پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات گزر چکی ہے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ, اور ہم نے مسخر کر دیے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ. یسبحنا, وہ تسبیح کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے. والطیر, اور پرندے بھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زبور دی تھی, اور زبور کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف اور حمد کے بہت ترانے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورت آواز بھی دے رکھی تھی جس کو مزمار داؤد کہا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ساز اس سے مراد کوئی خاص آلہ نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ خوبصورت ترین آواز ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عنایت کر رکھی تھی. اور وہ اللہ کی اس دین سے اللہ رب العالمین کی ہی خوبصورت تعریف کیا کرتے تھے زبور پڑھ کے. اللہ رب العالمین کے حمد کے ترانے وہ حمد پڑھا کرتے, اور جب وہ اللہ کی حمد پڑھا کرتے تو اس میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی اس حمد میں شریک ہو جاتے اور پرندے بھی اس میں شریک ہو جاتے اور پہاڑ بھی شریک ہو جاتے, اور پہاڑ بھی اس وقت جو ہے وہ تسبیح کیا کرتے صبح اور شام. سورہ صاد میں ذکر ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ, ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی مسخر کر دیے تھے. وہ اشراق کے وقت اور شام کے وقت یعنی مغرب کے وقت, اور سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت. پہاڑ بھی سورج نکلتے وقت سورج غروب ہوتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. والطیر محشورا, اور پرندے بھی اکٹھے ہو کر. کل لہ اواب, یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے رجوع کرنے والے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی, پہاڑ بھی اور پرندے بھی. ایک تو پہاڑ اور پرندے ویسے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اس وقت بھی کرتے ہیں, ہر وقت کرتے ہیں. نہ صرف اللہ کی تسبیح کرتے ہیں پہاڑ بھی پرندے بھی, بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں, اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں. اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن, اللہ کے لیے ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن, ساتوں آسمان اور زمین, اور ان ساتوں آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, اور ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ, نہیں ہے کوئی بھی شے, کوئی شے مستثنا نہیں ہے اس سے. إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, مگر وہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم سمجھو یا نہ سمجھو, تم نہیں سمجھتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, اللہ بہت بردبار ہیں, اللہ بہت بخشنے والے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہاڑ پرندے یہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ تو اللہ نے جب سے پیدا فرمایا ہے
جب تک یہ ہیں تو اس وقت سے تسبیح کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، آج بھی کرتے ہیں۔ نہ صرف تسبیح کرتے ہیں بلکہ سجدہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں یہ بھی ذکر کر رہا تھا، قرآن پاک میں سجدہ کرنے کا ذکر بھی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام۔ ایک اور آیت میں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے؟ سورج بھی، پھر الگ الگ نام لیے، پہلے تو عمومی ذکر کیا، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، پھر الگ الگ نام لیا، والشمس، سورج بھی، والقمر، چاند بھی، والجبال، والشجر، پہاڑ بھی، درخت بھی، والدواب، اور جانور بھی، پرندے بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ بھی، ہر ایک، پرندے بھی، حشرات بھی، اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ سب تمام باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ نماز بھی پڑھتی ہے ہر چیز اللہ کے لیے۔ میں ابھی وہی ذکر کر رہا ہوں، ابھی صرف ایک منٹ۔ سورہ نور آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور پرندے بھی صفیں در صفیں، پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے صفوں کی شکل میں یا پر پھیلائے ہوئے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں تو تسبیح کا ذکر ہے، اور آگے کیا ہے؟ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان میں سے ہر مخلوق نے اپنی نماز بھی جان لی ہے اور اپنی تسبیح بھی جان لی ہے۔ صرف تسبیح نہیں کرتی، ہر مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک نے اپنی نماز بھی پہچان لی ہے، جان لی ہے، اور اپنی تسبیح بھی اللہ نے سکھائی ہے ہر ایک کو۔ ہر مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے۔ اس بارے میں بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے نصوص ہیں۔ آپ نے کہا کہ تسبیح کیا ہے؟ یہ جس طرح ہم تسبیح کرتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، ان کی اپنی بولی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا پھر تسبیح سے مراد اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنا، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ رب العالمین جو حکم دیں اس حکم کے مطابق، جو اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کے لیے لائحہ عمل طے کر رکھا ہے، وہ مخلوق وہ لائحہ عمل کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ پہاڑوں کے اللہ نے ذمہ داری جو بھی رکھی، زمین کو مضبوط کریں یا جو بھی ہے، وہ اللہ کے حکم پر عمل کریں، تو یہ بھی پہاڑوں کا سجدہ ہے۔ دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف دوسری تفسیر صحیح ہے کہ جی پہاڑوں کو اللہ نے جو حکم دیا پہاڑ بات مان لیں تو یہ ان کی تسبیح ہے۔ ممکن ہے ان کی اپنی تسبیح ہو، بلکہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 41، اس سے محسوس ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی خاص تسبیح ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ ہر ایک کی اپنی نماز بھی ہے، ہر ایک کی مخصوص نماز ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جس کے لیے اللہ نے جو کام رکھا ہے وہ کام کر لے تو یہ اس کی نماز، یہ اس کی تسبیح ہے۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے۔ دیگر مفسرین کہتے ہیں نہیں، ہر مخلوق اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتی ہے، یہ بھی اس کی تسبیح اور نماز ہے، لیکن ہر مخلوق باقاعدہ اللہ کے لیے الگ سے نماز بھی پڑھتی ہے، الگ سے تسبیح بھی کرتی ہے، الگ سے سجدہ بھی کرتی ہے۔ وہ سجدہ کس طرح کا ہے؟ وہ ضروری نہیں کہ انسان کی طرح کا ہو، وہ یہ ضروری نہیں انسان کی طرح کا ہو۔ مثال کے طور پر زرافہ جو ہے یا اور جانور، ضروری نہیں جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اس طرح سجدہ کریں، ممکن ہے وہ اس طرح گردن جھکا ہی نہ سکیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور ابھی جو میں نے آپ کو آیت کریمہ سنائی تھی وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی بھی شے مگر وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تسبیح ان کا اللہ کے حکم پر صرف عمل کرنا تسبیح نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے وہ تو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔
اپنی زبان میں، وہ ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے. ہم تو بہت سے انسانوں کی زبان بھی نہیں سمجھتے. ممکن ہے میں کسی دوسرے انسان کی زبان ہو جو مجھے نہ آتی ہو، میں نہ سمجھ سکوں. ہم تو انسانوں کی بہت سی زبانیں نہیں سمجھتے، جانوروں کی زبان نہیں سمجھتے، تو بے جان چیزوں کی زبان ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہر ایک کی اپنی زبان ہے، ہر ایک کی اپنی تسبیح ہے، ہر ایک کی اپنی نماز ہے. جی گونگے کی زبان نہیں انسان سمجھتا، بولنے والے کی زبان نہیں ہم سمجھتے، انسانوں کی زبان نہیں ہم سمجھتے. ہم جو ہے جانوروں کی زبان کیسے سمجھیں گے؟ ان کی تسبیح کیسے سمجھیں گے؟ ان کی نماز کیسے سمجھیں گے؟ ہر ایک کی نماز بھی ہے، ہر ایک کی تسبیح بھی ہے، ہر ایک کا سجدہ بھی ہے. اچھا بات دور نکل گئی. بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح ویسے ہی کرتی ہیں، تو پھر یہاں خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ذکر ہے، یہ پھر وہ عام تسبیح نہیں ہے جو ہر وقت کرتے ہیں. پہاڑ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. پرندے آج بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ جو اس تسبیح کا ذکر ہے، یہ وہ عام تسبیح نہیں ہے، یہ کوئی خاص تسبیح ہے. ممکن ہے یہ تسبیح جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام حمد پڑھتے ہوں، ممکن ہے اسی طرح پہاڑ بھی پڑھتے ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں لا کر. واللہ عالم، اس کی اصل تفصیل کیا ہے وہ ہم تفصیل اصل نہیں جانتے، اس کے بارے میں ہم کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بات جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ وہ عام تسبیح نہیں. اگر یہ عام تسبیح ہوتی جو پہاڑ آج بھی کرتے ہیں، جو پرندے آج بھی کرتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ پہاڑ آج بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، آج بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، آج بھی اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. جو ساری آیتیں پڑھی آپ کے سامنے وہ تو عمومی ہے نا. یہ جو خاص پرندوں کی اور پہاڑوں کی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرنے کا ذکر ہے، یہ وہ پھر عام تسبیح نہیں ہے جو ہر وقت ہوتی ہے. یہ کوئی خاص تسبیح ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کوئی خاص تسبیح ہے. پھر ممکن ہے وہ انسانوں کی آواز میں کرتے ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں لا کر اللہ واللہ عالم. یہ کوئی خاص تسبیح تھی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے. اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ جب اللہ کے حمد پڑھتے خوبصورت ترین آواز میں، تو 7 پہاڑ بھی شریک ہوتے اور 7 پرندے بھی شریک ہوتے. کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ عالم. یہ ایک بات ہے، وہ کوئی ایسی چیز تھی جو عام حالات سے ہٹ کر تھی، ایک معجزاتی چیز تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کی پتہ کیا تشریح کرتے ہیں، جو لوگ عام طور پہ معجزات کا رد کرتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں عام حالات. وہ کہتے ہیں جس طرح ایک انسان جو ہے نا، وہ ایک وادی کے اندر اونچی آواز سے پکارے تو اس کو اپنی پکار سنائی دے گی. وہ کہتے ہیں پہاڑوں کی تسبیح اس طرح کی ہوتی تھی. نہیں، اس طرح کی ہمیں اس کی کیفیت اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی خاص معجزہ ہے. وہ تو پھر میں بھی کسی جگہ، کسی وادی میں، کسی ہال میں، کسی وادی میں جہاں ارد گرد پہاڑ ہوں، اونچی آواز سے بولوں گا، مجھے بھی اپنی آواز سنائی دے گی. اب کوئی بندہ کہ یہ تو جو ہے میرے ساتھ پہاڑ نے بھی پکارا ہے. نہیں، یہ تو ایک عام چیز ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہاڑ عام تسبیح کرتے ہیں، وہ عام تسبیح بھی ہم نہیں سمجھتے، ہمارے لیے وہ عام تسبیح بھی معجزہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ جو پہاڑوں کی اور پرندوں کی تسبیح ہے، یہ عام تسبیح سے بھی ہٹ کر ہے. یہ کوئی اور معجزاتی تسبیح ہے، اور یہ عام تسبیح سے بھی ہٹ کر ہے، اور یہ ایک بہت خاص معجزاتی صورت ہے. نہیں، اس کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ فرماتے ہیں یہاں تو ذکر یہ وسخر نہیں ذرا یہ الفاظ دیکھیے، وسخرنا مع داود الجبال، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا. پہاڑ اس تسبیح کرنے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھے. آج پہاڑ ہمارے تابع ہیں اس تسبیح کرنے میں. یہ کوئی خاص جو ہے نا، وہ پہاڑوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع ہونے کا ذکر ہے، پرندے بھی تسبیح کرنے میں. یہ کوئی خاص کیفیت، کوئی خاص صورت ہے. یہ کوئی خاص معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. اگر یہ عام ہی ہے تو پھر یہ تو ہر انسان کے ساتھ بھی پہاڑ جو ہے تسبیح کریں گے، پرندے تسبیح کریں گے. یہ عام صورت نہیں ہے، یہ کوئی خاص صورت ہے. واللہ عالم. سورہ سبا میں بھی اس کا ذکر ہے. سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ سبا میں دوسرا رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ. وہاں بھی ذرا دیکھیے، یہ جو پہاڑوں کی تسبیح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کا ایک خاص انداز ہے.
یہ سورہ سبا آیت نمبر 10، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنے پاس سے خاص فضل کیا، اے پہاڑوں جھک جاؤ اس کے ساتھ، حضرت داؤد کے ساتھ، تو یعنی تسبیح کرتے ہوئے، وَالطَّيْرُ، اور اے پرندوں بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے حضرت داؤد کے لیے لوہا بھی نرم کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، حضرت داؤد کے معجزات میں سے ایک معجزہ ان کے لیے لوہا نرم ہو جانا، ایک معجزہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور یہ تسبیح ہماری طرح کی تسبیح نہیں ہے، یہ خاص ایک معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، پہاڑ بھی اور پرندے بھی۔ تو اسی کا یہاں ذکر ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور مسخر کر دیے ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحن، جو تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندوں کو بھی۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری، ان کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے سنا، اتنی خوبصورت تلاوت تھی کہ آپ وسلم کھڑے ہو گئے۔ رات کو صحابہ کرام تو ریاکاری نہیں کرتے تھے، رات کو اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں، جہاں بھی تھے، نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے تھے، خوبصورت ترین آواز میں، بہت خوبصورت اللہ نے آواز دی تھی انہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی قرات سنی، ایک قرآن پڑھا جا رہا ہو اور پھر خوبصورت آواز میں، جب قرآن سنا تو آپ بڑی دیر کھڑے رہے، قرآن سنتے رہے۔ تو پھر جب اگلے دن صبح ہوئی تو پھر آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، آپ کو تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سازوں میں سے ایک ساز دیا گیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آوازوں میں سے آپ کو ایک آواز دی گئی ہے۔ آپ نے یہ اپنے صحابی کی تعریف کی، اور آپ نے فرمایا کہ رات میں نے تمہاری تلاوت سنی تو میں کافی عرصہ تمہاری تلاوت سنتا رہا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو پھر میں مزید خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرتا، لحبرتہ تحبیرا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو میں اس کو اور مزید خوبصورت بنا کر پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اس سے پتہ لگتا ہے ہمیں قرآن پاک کو خوبصورت بنا کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے بھی ہم کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، ملم کیا ہے، ملم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن پاک کو خوبصورت کر کے غنا سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمیں قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے، میں یہاں سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ ابو موسیٰ اشعری، ان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اے ابو موسیٰ اشعری، آپ کو حضرت داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز دیا گیا ہے۔ وہ ساز سے مراد کوئی آلہ نہیں ہے، وہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو خوبصورت آواز دی تھی وہ آواز مراد ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بہت خوبصورت انداز سے کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں ہیں، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی پشت سے نکالا، جس کو ہم وعدہ الست کہتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی ساری اولاد اپنے سامنے دیکھی تو ان کو اپنی اولاد میں سے بعض اولاد کے چہرے بڑے روشن نظر آئے، ان روشن ترین چہروں میں سے ایک چہرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد میں سے داؤد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کتنی عمر ہے ان کی؟ اللہ نے فرمایا ان کی عمر 40 سال ہے یا 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اتنی سی عمر؟ ان کو اللہ نے بتایا تھا کہ آپ کی عمر 1000 سال ہے، جتنی بھی ان کو پتہ تھا اس بات کا۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی عمر میں سے اتنے سال ان کو دیتا ہوں کہ ان کی عمر 100 سال ہو جائے۔ یہ واقعہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو اپنی عمر میں سے سال دے دی حضرت داؤد علیہ السلام کو، وہ 40 سال ہیں 60 سال ہیں، دونوں کا ذکر ہے احادیث میں۔ تو وہ 40 سال یا 60 سال جب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے اپنی عمر میں سے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال میں سے ابھی 40 سال رہتے تھے یا 60 سال رہتے تھے، فرشتہ آ گیا۔ نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتہ نبی سے اجازت لیتا ہے، تو فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام سے اجازت لینے لگا، تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے میری تو عمر 1000 سال ہے، تو ابھی تو اتنا وقت رہتا ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر کا اتنا حصہ دے دیا ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ بہرحال یہ واقعہ صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں
یہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد ان کے سامنے تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کا مبارک چہرہ، روشن ترین چہروں میں سے ایک تھا۔ حدیث کے الفاظ یہ نہیں کہ سب سے روشن چہرہ تھا، حدیث کے الفاظ ہیں من اضوئہم، روشن ترین چہروں میں سے ایک چہرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، نورانی ترین چہروں میں سے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندوں کو بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور تھے ہم کرنے والے۔ کوئی بندہ سوال کرے، اعتراض کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پہاڑ تسبیح کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے فرشتے تسبیح کریں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم کرنے والے ہیں، ہم جو ارادہ کرتے ہیں کر لیتے ہیں، چاہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جب ہم نے کہا تو ہم نے جو کہا صحیح کہا، اور جب ہم نے یہ فرما دیا ہے تو ایسے ہی ہوا۔ ہمارے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ بات تاکید کے لیے ہے۔ کسی کو شک ہو اس معاملے میں کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ تسبیح کریں، یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پرندے تسبیح کریں داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ہے اور ہم ہر کام کر سکتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہے۔ یہ تاکید ہے پچھلی بات کی، پچھلی بات کے اندر کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، ہم کرنے والے ہیں، ایسا ہی ہوا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھائی اس کو صنعت، کاریگری، صنعت کاریگری، لبوس لباس سے ہے، لکم تمہارے لیے، اور ہم نے سکھائی اس کو کاریگری تمہارے لباسوں کی، لتحصنکم، تاکہ وہ بچائیں تمہیں، لتحصن حصن سے ہے، اور حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو، قلعہ انسان کو بچاتا ہے۔ تو حصن کا مطلب ایسی چیز جو انسان کو بچا سکے، حصن کا مطلب ایسی چیز جو انسان کو بچا سکے۔ تو قلعے کو حصن اس لیے کہتے ہیں کہ قلعہ انسان کو بچاتا ہے، اور جو بندہ نکاح کرتا ہے مرد عورت انہیں بھی محسن یا محسنہ کہتے ہیں۔ محسن ایسا بندہ جو قلعہ بند ہو گیا ہے، نکاح کر کے انسان بہت حد تک گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، آدھا ایمان اس کا محفوظ ہو جاتا ہے، باقی اس کو آدھے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے حدیث مبارکہ کے مطابق، مرد بھی عورت بھی۔ تو اسی سے لتحصنکم، حصن قلعہ، ایک دعاؤں کی کتاب ہے، اس کا نام ہے حصن المسلم، آپ نے نام سنا ہوگا۔ یعنی جب انسان وہ اذکار پڑھتا ہے، وہ دعائیں پڑھتا ہے، تو انسان قلعہ بند ہو جاتا ہے آسیب سے، دشمنوں سے، شریر چیزوں سے۔ تو فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً، اور سکھائی ہم نے اس کو داؤد علیہ السلام کو صنعت کاریگری، لبوس لکم تمہارے لباسوں کی، لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ بچائیں تمہیں، من بأسکم تمہاری جنگوں میں، زریں مراد ہے، زریں۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہاری لباسوں کی صنعت سکھا رکھی تھی، تمہاری لباسوں کی کاریگری سکھا رکھی تھی، تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام زریں بنائیں لوہے کی، وہ بھی لباس ہوتا ہے لیکن لوہے کا لباس ہوتا ہے، وہ تمہارا لباس بنائیں، ایسا لباس جو عام حالات میں کام نہیں آتا، جو تمہاری جنگوں میں کام آتا ہے، جو تمہیں تمہاری جنگوں میں بچا سکتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے زریں بنائیں، سب سے پہلے نہیں بنائیں، اس سے پہلے بھی زریں بنتی تھیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے زیروں کے اندر کنڈے اور جو ہے وہ خاص طریقے سے جو ہے وہ ان کے کنڈے بنانا، اور پھر ان کو ایک دوسرے کے اندر ڈالنا، اور اس انداز سے جو بینڈ بھی ہو سکیں، جو تھوڑا مڑ بھی سکیں، اس انداز کے جو لوہے کے لباس ہیں۔ پرانے زمانے میں جو لوہے کا لباس ہوتا تھا، زیریں آپ سمجھیے وہ ایک پوری چادر سی ہوتی تھی سیدھی، ایک پورا جو ہے وہ فلیٹ جو ہے وہ ایک لوہا ہے جو اب مڑ نہیں سکتا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسی کاریگری سکھائی، یہ ایک معجزہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ بعد میں پھر یہ اس کے بعد پھر اس طرح زیریں بننا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے یہ زیرہ اس انداز کی جس میں کڑے ہوتے تھے اور ایک مخصوص انداز میں جو باقاعدہ لوہے کا لباس تھوڑا مڑ بھی سکتا تھا اور اس کے اندر انسان حرکت بھی کر سکتا تھا، ورنہ اگر وہ ایک پوری چادر ہو آگے پیچھے انسان کو بچانے کے لیے، اس میں انسان حرکت ہی نہ کر سکے تو وہ تو پھر ایک بوجھ ہی ہے انسان پر۔ پہلے اس طرح کی زیریں ہوتی تھی،
لیکن اس طرح کی زیریں کہ جس میں کڑے ہوں اور پھر اس میں انسان حرکت بھی کر سکے، جو اس کے بعد جو ہمیشہ استعمال ہوتی رہی. تو سب سے پہلے یہ صنعت، یہ کاریگری اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص معجزاتی طریقے سے سکھائی تھی. وعلمناہ صنعۃ، اور سکھائی ہم نے اس کو صنعۃ کاریگری، لبوس لکم تمہارے لباس کی. اس لباس سے مراد زیریں ہیں، لوہے کا لباس. لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ تمہیں تمہارے جنگ میں بچا سکے. اور اسی کے بارے میں نے بھی آپ کے سامنے آیت کریمہ کھولی تھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ سورہ سبا کی، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا، تو اس لوہے سے پھر وہ زیریں بناتے تھے. لوہا پگھلا کر یا جس بھی طریقے سے وہ اس لوہے سے زیریں بناتے تھے، اور ایک نئے طریقے سے انہوں نے زیریں بنانا شروع کی. اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے زیریں نہیں بنی تھی. اس میں باقاعدہ کڑوں پر کڑے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ زیریں بنایا کرتے تھے. قرآن پاک نے ان کڑوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. یہ جو کڑے ہوتے تھے جو پہلی دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے زیروں کے لیے استعمال کیے، قرآن پاک میں ان کڑوں تک کا ذکر موجود ہے. جی سورہ سبا میں ہی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اعمل سابغات، یہی ذکر ہے. ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں داؤد علیہ السلام کے ساتھ جھک جاؤ، اور پرندوں تم بھی. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. ان اعمل سابغات، یہ کہ تو بنا، حضرت داؤد کو حکم ہو رہا ہے، یہ کہ تو بنا سابغات مکمل زیریں، پوری زیریں جو سر سے لے کے پاؤں تک ہوں، پوری زیریں تو بنا. وقدر فی السرد، اور اندازہ لگاؤ جوڑوں کا. یہ جو جوڑ ہیں اس پہ اندازہ لگاؤ کتنے وقفے کے بعد جوڑ ہونا چاہیے، اور پھر کس انداز سے. قرآن پاک میں اس تک کا ذکر ہے. وقدر فی السرد، سرد کہتے ہیں جوڑوں کو، اور قدر اندازہ لگاؤ جوڑوں کا. یہ جو تم نے اب لوہے کا لباس بنانا ہے، اس میں جوڑ ہوں گے، اب اس جوڑوں کا ٹھیک اندازہ لگا کر لباس بناؤ. یہ پورا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. تو اسی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور سکھائی ہم نے اس کو کاریگری تمہارے لباسوں کی، تاکہ وہ تمہیں بچائیں تمہارے جنگوں سے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا ہو تم شکر کرنے والے؟ کیا تم شکر کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین ہمیں فرما رہے ہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بھی دعوت ہوتی ہے وہ دعوت امت کے لیے ہوتی ہے، اس کا فائدہ پوری امت کو ہوتا ہے. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک ہی دعوت تھی، دین اسلام کی، اللہ کے سامنے جھکنے کی، اور اس کا فائدہ دنیا کے تمام لوگوں نے اٹھایا ہے. اور پھر ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، جو ان کی دعوت ہے وہی تمام انبیاء کی دعوت ہے. ہر شخص کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو لوہے کی زیریں بناتے تھے، وہ زیریں آج تک جو ہیں وہ کام آتی رہی ہیں. تو انسانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کا، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت بھی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں پر. یہ ہر سننے والے شخص کو بھی خطاب ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرتے ہو. اور یہ خطاب حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی آل کو بھی ہے، کیونکہ یہ انعامات اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی آل پر معجزاتی طریقے سے فرمائے. یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو کیا تم شکر کرتے ہو؟ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا. اللہ نے کتنی نعمتیں فرمائیں، اللہ نے کیسے معجزے دیے. اور صرف حضرت داؤد علیہ السلام پر نہیں، ابھی شکر کے بارے میں بات کروں گا، لیکن ابھی ذرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو جائے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آل داؤد میں شامل ہیں. پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اکٹھا ذکر ہوا کہ وہ جب جھگڑا ہوا لوگوں کا، بکریوں کا، کھیتی چرنے کا، تو اس جھگڑے میں حضرت داؤد نے بھی فیصلہ فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ فرمایا، دونوں نے فیصلہ فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا. اللہ نے دونوں کو علم دیا تھا، دونوں کو اللہ نے
حکمت دے رکھی تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ خاصیات بیان فرمائی، کچھ خاص معجزے بیان فرمائے۔ اب آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ خاص معجزات، خاص خصوصیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، کیا ہوا کو؟ وسخرنا، پیچھے سے اس کا تعلق ہے، پیچھے تھا وسخرنا مع داود الجبال، اور ہم نے مسخر کر دیا داود کے ساتھ پہاڑوں کو، تو اسی پر عطف ہے ولی سلیمان الریح، یعنی ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر تھی، ان کے حکم کے مطابق عمل کرتی تھی۔ جہاں وہ ہوا کو جانے کا حکم دیتے یا اپنے آپ کو لے جانے کا حکم دیتے یا کسی اور کو لے جانے کا حکم دیتے، ہوا ان کے حکم پر عمل کرتی تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہوا کسی کے تابع ہو جائے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا ریح، ہوا کو، عاصفتاً، تیز و تند، تیز تند ہوا، آندھی کی صورت میں وہ ہوا تھی، بڑی تیز چلتی تھی جس طرح آندھی چلتی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح، ہوا، عاصفتاً، بہت تیز آندھی کی طرح، تجری بامرہ، وہ چلتی تھی ان کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا، کوئی ان کا اس میں ذاتی کمال نہیں تھا، یہ اللہ رب العالمین کا ان پر خاص انعام تھا۔ وہ چلتی تھی ان کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ کون سی زمین ہے برکت والی؟ شام والی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شام میں رہتے تھے، تو شام کی سرزمین میں جہاں آنا جانا چاہتے، زیادہ تر شام کی سرزمین میں یا دیگر جگہ پہ بھی، تو وہ اس زمین کی طرف چلتی تھی حضرت سلیمان کے حکم سے جس زمین میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، شام کی سرزمین، اکثر مفسرین کے مطابق۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہیں اور تھے ہم ہر شے کو جاننے والے۔ یہ جو ہم نے ساری نعمتیں کر رکھی حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت سلیمان علیہ السلام پر، ہم ہر نعمت کو جاننے والے ہیں، ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان پر کیا کیا نعمتیں تھیں اور کیا کیا تفصیلات تھیں۔ ہم ہر شے کو جاننے والے ہیں، ہر شے سے خبردار ہیں۔ صرف یہی نہیں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے بھی، یعنی شیاطین بھی ہم نے مسخر کر دیے تھے، شریر جن بھی ہم نے مسخر کر دیے تھے۔ شیطان کا لفظ ویسے صرف جنوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے بھی شیطان دشمن بنائے اور جنوں میں سے بھی شیطان دشمن بنائے۔ تو انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ یہاں اب شیطانوں کا ذکر ہے۔ اب شیطانوں سے مراد یہاں انسان ہے کہ جن، یہاں جن مراد ہے، اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے جنوں کا۔ شیطان کا لفظی مطلب ہے جو بہت شریر ہو، بہت نافرمان ہو اللہ کا، حد سے نکلنے والا ہو۔ تو شیاطین کی کثرت جنوں میں ہے، اگرچہ انسانوں میں بھی شیاطین ہیں جو شیطانوں کو بھی، جنوں کو بھی مات دے دیتے ہیں، لیکن ان کی کثرت جو ہے وہ جنوں میں ہے، یہاں ذکر نہیں ہے۔ دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے جن بھی مسخر کر دیے تھے، جس طرح کہ سورہ نمل میں ہے، سورہ نمل آیت نمبر 17 میں ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اکٹھے کر دیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کا لشکر، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو روک روک کر ان کی درجہ بندی کی جاتی تھی، الگ الگ ان کی درجہ بندی کی جاتی تھی، ترتیب لگائی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان تو تھے ہی، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، ان کے لشکر میں انسان تو تھے ہی، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، جانور بھی تھے، جانور بھی، پرندے بھی، ہر چیز، اور ہوا بھی۔ تو باقاعدہ وہ جو وہاں شیطانوں کا ذکر ہے وہاں جن مراد ہے،
وہاں جن مراد ہیں، انسان تو قابو میں آ جاتے ہیں، کوئی طاقتور ہو، کوئی اقتدار والا ہو، وہ انسانوں کو قابو کر لیتا ہے. یہاں انسانوں کو قابو کرنے کی بات نہیں، یہاں تو جنوں کے قابو کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیطانوں میں سے بھی مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطہ لگایا کرتے تھے ان کے لیے. غاص یغوص، غوطہ لگانا، سمندروں میں غوطہ لگانے والے، تاکہ وہ سمندروں سے ہیرے جواہرات موتی نکال کے لائیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیت مال المسلمین میں اضافہ کریں. اور شیطان وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ لگایا کرتے تھے سمندروں میں. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ عمل کرتے تھے دیگر اعمال دون ذالک، اس کے علاوہ بھی، سمندروں میں غوطہ لگانے کے علاوہ اور بہت سے کام کیا کرتے تھے. مثلا عمارتیں بنانا، بڑے بڑے کھانے پکانا، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنانا. سورہ صاد میں ذکر ہے، سورہ صاد آیت نمبر 37، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، وہ بادشاہت مجھے ہی ملے. انک انت الوہاب، اے اللہ آپ ہی دینے والے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی. فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جانا چاہتے تھے. والشیاطین، اور ہم نے شیاطین بھی مسخر کر دیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے. شیاطین سے مراد جن ہے. کل بنائن، ہر بنانے والا، بنائن خوب معمار، بنا اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، خوب بہترین قسم کا معمار، بہترین قسم کا عمارتیں بنانے والا. بنا کہتے ہیں عمارت بنانے والے کو، تو بہترین عمارت بنانے والے. وغواص، اور سمندروں کے اندر بہت زیادہ غوطہ لگانے والے، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. خوب سمندر کے اندر غوطہ لگانے والے تھے، اور ان کو یہ غوطہ لگانے کا فن اور عمارت بنانے کا فن بہت اچھا آتا تھا، اور اللہ نے جنوں کو ہم سے طاقت بھی زیادہ دے رکھی ہے. تو یہ غوطہ بھی لگاتے تھے، عمارتیں بھی بناتے تھے، اور دیگر کام بھی کرتے تھے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے معجزے دیے، تو ایک تو معجزہ ہوا کا، اور دوسرا معجزہ یہ کہ ان کے لشکر میں صرف انسان نہیں تھے، ان کے لشکر میں چرند پرند اور جانور اور جن اور مچھلیاں اور ہر چیز جو ہے گویا کہ ان کے لشکر میں شامل تھی. اس طرح ہوا بھی ان کے لشکر میں شامل تھی، اور جن بھی. تو جنوں میں سے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، اور عمل کرتے تھے اس کے علاوہ بھی. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم ان کی نگہبانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، یعنی نگرانی کرنے والے. کن کی؟ جنوں کی. یعنی جنوں پر جن حضرت سلیمان کے کنٹرول میں کیسے آگے؟ جنوں کے پاس بعض دفعہ ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں آتے. اللہ فرماتے ہیں ہم نگرانی کرتے تھے. جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانتا تو اس کو سزا ہم دیا کرتے تھے. تو جن سارے کے سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پابند تھے. ہم جنوں کی نگرانی کرنے والے، ان کی نگہبانی کرنے والے. اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ سبا میں اس طرح ہے. اللہ فرماتے ہیں ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا مسخر کر دی جس کا صبح کا سفر 1 مہینے کے برابر ہوتا تھا. ورواحها شہر، اور شام کا سفر، تھوڑی دیر کا سفر شام کا. تھوڑی دیر میں ہوا اتنا تیز سفر کرتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تیزی سے ادھر سے ادھر لے جاتی کہ شام کے کچھ وقت کا سفر 1 مہینے کے سفر کے برابر ہوتا تھا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بھی بہایا تھا. اس کا ذکر وہاں نہیں ہے سورہ انبیاء میں. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے جو عمل کرتے تھے اس کے سامنے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے. تو جن جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے تھے، غوطہ لگاتے، عمارتیں بناتے، دیگر کام کرتے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ٹیڑھ پن دکھاتا ان میں سے ہمارے حکم سے. ہمارے حکم سے کیا مراد ہے؟ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہم نے تابع کر دیا جنوں کو. جو جن نہ بات مانتا حضرت سلیمان علیہ السلام کی، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے آگ کا مزہ چکھاتے.
اسے آگ میں جلا دیتے اللہ رب العالمین. تو جو جن جو ہے وہ حضرت سلیمان کی بات نہ مانتا تو اسے جلنا پڑتا پھر، اور پھر اسے وہ پھر ختم کر دیا جاتا، اسے سزا ملتی. وہ جن کیا کام کرتے تھے، یہاں کچھ کاموں کا ذکر بھی ہے. یعملون له ما یشاء من محاریب، حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے بڑے بڑے قلعے وہ جن بناتے تھے. وتماثیل، تصویریں یا مجسمے. وجفان کالجواب، اور برتن کالجوابی، حوضوں کی طرح کے. جواب کہتے ہیں حوض کو، جتنا بڑا حوض ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے برتن بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. وقدور الراسیات، اور دیگیں جمی ہوئیں، بڑی بڑی دیگیں جو چولہوں پر ہوتی تھیں، کھانے وغیرہ پکاتے تھے. جو حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے کام لینا چاہتے تو وہ لیتے تھے. اچھا یہاں جو ہے وہ ایک ذکر آیا ہے کہ ہوا جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی تھی، اور ہوا کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ ہوا بڑی تیز ہوتی تھی. ولی سلیمان الریح عاصفۃ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تھی جو بڑی تیز تند ہوتی تھی. اچھا قرآن پاک کی دیگر آیت کو پڑھیں، یہ تو سورہ سبا ہے، وہ جو سورہ صاد میں ہے، فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء، سورہ صاد میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی جو ان کے حکم سے چلتی تھی، رخاء بڑی نرمی سے، حیث اصاب، وہ جہاں جانا چاہتے. تھوڑا سا ٹکراؤ ہو رہا ہے سورہ صاد میں اور سورہ انبیاء جو ہم پڑھ رہے ہیں. کیا ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ یہاں تیز ہوا کا ذکر ہے، آندھی کی طرح تیز چلتی تھی، اور وہاں ذکر ہے نرمی سے چلنے کا. یعنی وہ تیز بھی تھی اور آہستہ بھی تھی. ہاں یعنی یہ مراد ہے، یعنی اپنی تیزی میں تو بہت تیز تھی، اس کی تیزی کا تو یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہ صبح کا تھوڑا سا وقت جو ہے اس میں مہینے کا سفر، شام کا تھوڑا سا سفر میں پورے مہینے کا سفر، بہت تیز ہوتی تھی. لیکن وہ تیزی کی وجہ سے دیکھیے، ایک تو ہے کہ ہم جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں تو ہم جہاز کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کتنی تیز ہوا ہے. اگر ہم جو ہیں وہ جہاز کے اوپر بیٹھے ہوں یا ہم کھلی فضا میں ہوں تو ہمارے جو ہے نا وہ نقصان نہ ہو جائے ہمیں کتنا زیادہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح ہوتے تھے ہوا میں، ہم اس کی پوری تفصیل تو نہیں جانتے. وہ محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے کھلی ہوا میں ہوتے تھے. اب کھلی ہوا میں ہونے کے باوجود اتنا تیز سفر کرتے تھے، اس کے باوجود انہیں اس ہوا سے نقصان نہیں ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان ہو. تو وہ یہ جو ہے نا تجری بامرہ رخاء سے مراد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. انہوں نے جہاں جانا ہوتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑے عزت و احترام سے پہنچا دیتی تھی. تو جو وہاں ذکر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انبیاء میں کہ بہت تیز تھی، وہ تیزی کا تعلق ہے اس کی تیزی کے، بہت تیزی سے سفر کرتی تھی. تو بڑی تیز بھی تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیک وقت بڑی نرم بھی تھی. تو دونوں اس کی خاص صفات تھی. اللہ رب العالمین کا معجزہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی. تو رخان کا تعلق ہے ان کے حساب سے، اور تیزی کا تعلق ہے اس کی تیزی جو ہے وہ بہت تیزی سے سفر کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر، ان کے لشکر کو لے کر. تو میں نے وہ ایک چیز رہ گئی تھی، وہ چیز ہے شکر کے بارے میں. ٹائم کم رہ گیا ہے، موضوع لمبا ہے. شکر کے بارے میں آپ کو میں نے جو ہے بات کرنی تھی کہ حضرت داؤد سے اللہ نے فرمایا یا ہمیں فرمایا، ان کی امت کو فرمایا کہ شکر کرو. کیا تم شکر کرتے ہو؟ اور یہی بات، یہ جو قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، سورہ نمل میں ہے، سورہ صاد میں ہے، سورہ سبا میں اور سورہ انبیاء میں. ان 4 صورتوں میں یہ قصہ جو ہے وہ تفصیل سے موجود ہے. تو میں ذرا سورہ سبا کھول رہا ہوں، وہاں بھی اسی کے بارے میں ذکر ہے. جب اللہ رب العالمین نے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے جو کرم تھے کہ پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا تسبیح کرتے ہوئے، لوہے کو نرم کر دیا زیریں بنانے کے لیے. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو معجزات ہیں، ہواؤں کو تابع کر دیا، تانبے کا چشمہ بہا دیا، جنوں کو تابع کر دیا، اور جو جن بات نہ مانتا
تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ملتی. جن بڑے بڑے کام کرتے. اس کے آگے ذکر ہے اعملوا آل داود شکرا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا, سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا. دونوں کے ذکر کے بعد, دونوں کے معجزات کا ذکر کرنے کے بعد ہے اعملوا آل داود شکرا, اے آل داود شکر ادا کرو. آل داود میں حضرت داؤد بھی آتے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی, دونوں آتے ہیں اور ان کے ماننے والے. اے آل داؤد شکر ادا کرو. تو جب انسان پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. انسان پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ شکر ادا کرے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا, تو اس انسان پر اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین چاہتے ہیں ہم ہر وقت مصیبت میں رہیں, ہم کوئی نعمت استعمال نہ کریں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, نہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ صرف نعمتیں دینا چاہتے ہیں. اصل میں اللہ رب العالمین دنیا میں ہماری آزمائش کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے, اور یہ آزمائش مصیبت کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور یہ آزمائش نعمت کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو نعمت استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے, اگر اس نعمت کا حق ادا کیا جائے. اسی طرح کسی انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہو, بہت زیادہ مصیبتیں ہوں, تو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے اللہ اس سے بہت ناراض ہے. نہ صرف مصیبت سے ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کسی سے بہت ناراض ہے, نہ کسی پر بہت نعمتیں ہوں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو جی اس پر تو بہت نعمتیں ہیں, تو یہ نعمتیں تو کافروں کے لیے ہوتی ہیں. نہ مصیبت پہ ہمیں کسی کے بارے میں تصور کرنا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے, نہ کسی پر نعمتیں ہوں ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ یہ تو بس بندہ جو ہے نا اللہ رب العالمین اپنے نہ ماننے والوں پر نعمتیں کرتے ہیں دنیا میں, دنیا تو بس بڑی مشکل ہے. نہیں, اللہ مصیبت دے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ نعمت دے کر بھی آزماتے ہیں. ہم نے سورہ انبیاء کے شروع میں پڑھا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم آزماتے ہیں تمہیں خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی. یہ دونوں آزمائش ہیں. اگر ایک بندہ مصیبت میں صبر کرے تو یہ اپنی مصیبت والی آزمائش میں کامیاب ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اگر ایک بندے پر اللہ کی نعمت ہو اور وہ شکر ادا کرے. جس پر اللہ کی نعمت ہو اور وہ شکر ادا کرے, یہ شخص, اور جس پر مصیبت ہو اور وہ صبر کرے, دونوں شخص برابر ہیں. کیونکہ دونوں نے اپنی جو ان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی, دونوں نے اس آزمائش پر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا. تو مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر دونوں بہت بڑے عمل ہیں, اور یہ اصل میں انسان کی دنیا کے اندر کامیابی ہے, اور یہی انسان کو اللہ کو انسان سے مطلوب ہے. میں بار بار جو ہے اس غلط فہمی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم نعمتیں حاصل کرنے نہیں آئے. نعمتیں حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر جائز طریقے سے ملتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو اللہ نعمتیں دینے والا ہے, اللہ رب العالمین سے بڑا نعمتیں دینے والا کون ہے کہ نہیں؟ اللہ نعمتیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نعمتیں دینے والا اللہ, اگر ہم نعمتیں استعمال کریں گے وہ ناراض کیوں ہوں گے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بھئی نعمتیں اللہ دیتے ہیں یا تو کوئی اور دیتا ہو. اگر اللہ نعمتیں دیتے ہیں, اللہ نے نعمتیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں, کسی اور کام کے لیے دی ہیں, استعمال کرنے کے لیے دی ہیں, جائز طریقے سے ملیں, اللہ کیوں ناراض ہوں گے؟ ناراض اللہ نعمتوں سے نہیں ہوتے. اللہ ناراض اصل میں ہوتے ہیں کہ نعمتوں کے جواب میں انسان کے رویے سے, جو انسان جو ہے وہ فخر کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, نعمتوں کے جواب میں سرکش ہو جاتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, نعمتوں سے ناراض نہیں ہوتے. ورنہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے کی, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان پر اللہ کی اتنی نعمتیں تھیں کہ اتنی نعمتیں شاید کسی پر بھی نہیں ہوئیں. تو دونوں اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. اصل چیز ہے وہ یہ اعملوا آل داود شکرا, اور وہی بات فہل انتم شاکرون, اور یہی بات اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا لئن شکرتم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ نے اعلان فرمایا اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا, مزید نعمتیں دوں گا. نعمتیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے حکم کے مطابق. اصل چیز ہے انسان اللہ کے حکم کو نہ بھول جائے, اللہ سے انسان دور نہ ہو جائے. انسان اصل میں انسان کی خامی یہ ہے وہ نعمت ملنے پر غافل ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل خامی. نعمت میں خرابی نہیں ہے, غافل ہونے میں خرابی ہے. نعمت میں خرابی نہیں ہے, تکبر کرنے میں خرابی ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی.
انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، تو اصل خرابی اس میں ہے۔ تو نعمتیں استعمال کرنے میں خرابی نہیں ہے اگر ایک انسان شکر کرے، لیکن المیہ یہ ہے کہ شکر کرنے والے ہوتے بہت تھوڑے ہیں۔ اکثر لوگ نعمتوں کے جواب میں شکر نہیں کرتے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام نے، اللہ نے ان کو حکم دیا، اے سلیمان، اے داؤد، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان پر اللہ کی نعمتوں کی انتہا تھی اور انہوں نے شکر کی بھی انتہا کی ہے، دونوں نے اللہ کا اتنا شکریہ ادا کیا، اتنا شکریہ ادا کیا کہ ان کا شکر بھی ضرب المثل ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وقت ختم ہو گیا ہے، ٹائم اوپر ہو گیا 1-2 منٹ، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل میں مزید روشنی ڈالوں گا شکر کے بارے میں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔